اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ماننی راہل جی گاندھی، اپوزیشن حزب اختلاف کے لیڈر، اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی، امیت شاہ اور RSS، ان تینوں کو لے کر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ یہ تینوں یعنی وزیر اعظم، امیت شاہ اور RSS ملک بیچنے والے غدار ہیں۔ جی ہاں، راہل گاندھی کے اس بیان پر بی جے پی بوکھلا گئی ہے اور بھگوا ٹولے میں کافی غصہ دکھائی دے رہا ہے، لیکن رائے بریلی میں کھل کر راہل گاندھی نے یہ بات کہی کہ یہ وزیر اعظم مودی، امیت شاہ اور RSS یہ غدار ہے، ملک کو بیچنے والے لوگ ہیں۔ اور پھر راہل گاندھی نے مہنگائی کا ذکر کیا۔ آپ سب جانتے ہیں کتنا برا حال ہو گیا، معاشی بحران، کاروبار، بزنس کا پورا ستیاناش کر دیا، اس کا ذکر کیا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ یاد رکھو ابھی اس سے بھی برے دن آئیں گے، یعنی راہل گاندھی نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ بی جے پی نے اور نریندر مودی نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ ابھی بہت ہی خطرناک معاشی بحران، ملک کا ستیاناش ہونے والا ہے۔ اب بی جے پی بوکھلا گئی اور بی جے پی نے کہا کہ یہ انتشاری ذہنیت کی عکاسی ہے، یعنی راہل گاندھی ذہنی اعتبار سے پریشان ہو چکے ہیں، ذہن ان کا منتشر ہو چکا ہے، یا دوسرے شبدوں میں یہ کہے کہ وہ باولے ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی فیکٹ، حقیقت اور سچ ہے کہ راہل گاندھی جو کہتے جا رہے ہیں ملک سب دیکھ رہا ہے کہ وہی ہو رہا ہے۔ پہلے اندھ بھکتوں کو، گوبر بھکتوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن راہل جی جو کہہ رہے ہیں وہی ہو رہا ہے۔ راہل جی نے کھل کر کہا تھا کہ یہ اڈانی پر امریکہ میں کیسز درج ہوئے ہیں، اور کھل کر راہل گاندھی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دیکھنا یہ مودی وہاں جا کر اور ڈیلنگ کر کے کچھ ایسا کام کرے گا کہ اڈانی پر سے سارے کیسز امریکہ میں ہٹا لیے جائیں گے۔ راہل گاندھی نے پہلے کہا تھا، اور اب کل سے راہل گاندھی کی وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، کیونکہ اڈانی کے سارے کیسز کو نکال لیا گیا ہے۔ امریکی عدالت نے بالکل اس کو خارج کر دیا ہے، یعنی اڈانی کلین چٹ۔ تو راہل گاندھی نے پہلے کہا تھا کہ اڈانی کو کیسز سے نکالنے کے لیے نریندر مودی جھک رہا ہے اور جھکے گا اور ملک کو بھی جھکائے گا۔ اب سمجھ میں آیا کہ وہ جو ٹرمپ کے خلاف مودی جی جانے کو تیار نہیں، بھلے ہی ملک کا نقصان ہو جائے۔ جی ہاں، ایران سستا تیل دے رہا تھا، رشیا سستا تیل دے رہا تھا، لیکن ان کے ابا حضور منع کر رہے تھے، ٹرمپ منع کر رہے تھے رشیا سے لینا مت، جتنے دن ہم بولے اتنے ہی دن لینا، ہم بولے بیٹھ جانا، ہم بولے اٹھ تو اٹھ جانا، ہم بولے یہ چیز وہاں سے لے وہاں سے لینا۔ تو یہ جو غلامی چل رہی تھی، اب پتہ چلا کہ یہ اپنے آقا اڈانی کو بچانے کے لیے سب کچھ ہو رہا تھا۔ ناظرین، بگ بریکنگ، بڑی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ دہلی سے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے پوری خبر ہمیں کل ہی بھیج دی تھی کہ جمعیت علماء ہند کے راشٹریہ ادھیکش حضرت مولانا ارشد مدنی نے بہت کھل کر یہ کہا بھارتی جنتا پارٹی سے، حکومت سے، کہ بھیا گائے کو
राष्ट्रीय पशु कौमी जानवर करार दे दिया जाए, क्योंकि गाय के नाम पर इतना बवाल हो रहा है, गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रही है, गाय के नाम पर गौरक्षक जो है वो रास्तों पर खड़े रहकर लूट मार कर रहे हैं, बेकसूर लोगों को मार रहे हैं गौरक्षा के नाम पर। आप देखें कितनी मॉब लिंचिंग हो चुकी है। तो मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हुजूमी तशद्दुद यानी मॉब लिंचिंग और नफरत की सियासत बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर गाय को कौमी जानवर राष्ट्रीय पशु करार दे दिया जाए और इससे मुताल्लिक कानून पूरे मुल्क में यकसा तौर पर नाफिज हो तो इस मसले का यानी मॉब लिंचिंग और दंगे फसाद इस मसले का बिल्कुल मुस्तकिल हल निकल सकता है। मौलाना अरशद मदनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में कहा कि मुल्क की अक्सरियती आबादी गाय को सिर्फ मुकद्दस ही नहीं मानती बल्कि उसे यानी गाय को मां का दर्जा भी देती है। तो ऐसी सूरत में यह समझ से बाहर बात है कि आखिर बीजेपी के सामने कौन सी सियासी मजबूरी है जिसकी वजह से हुकूमत गाय को कौमी जानवर करार देने से गुरेज कर रही है, हिचकिचा रही है। अरे भाई, यानी ये तो खुला हो गया। अब ये मैं कह रहा हूं कि ये तो खुला हो गया और अब ये सभी अक्लमंद समझ रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु देने की मांग तो 2012 में हमारे यहाँ शहर जलगांव में एक धरना हुआ था बामसेफ की जानिब से। उस वक्त मेरा एक भाषण हुआ था तो उस वक्त हमने ये कहा था कि भाई गाय को राष्ट्रीय पशु करार दे दिया जाए, सारे झगड़े खत्म। लेकिन बीजेपी राष्ट्रीय पशु बनाने से इसलिए हिचकिचा रही है क्योंकि मुल्क के कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां बीजेपी की सरकार है और धूम से बीफ वहां काटा जाता है, बिकता है, खाया जाता है। मिसाल के तौर पर गोवा ले लो, और भी बहुत सी स्टेट्स है। तो बीजेपी अनभक्तों को, गोबर भक्तों को और बेवकूफ बना रही है। अब अनभक्तों का भी काम है, गोबर भक्तों का भी काम यह है और गौरक्षकों का काम यह है कि अगर आप इतनी ही मुकद्दस मानते हैं गाय को और मां मानते हैं तो तुम भी आओ हमारे साथ और बोलो कि भाई गाय को राष्ट्रीय पशु बना दिया जाए। राष्ट्रीय पशु बना दिया जाएगा, टेंशन खत्म। लेकिन बीजेपी नहीं बना सकती। क्यों? जैसे अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वहां गौरक्षक कितना आतंक मचाते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इंडिया पूरी दुनिया में बीफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बिल्कुल सबसे आगे है इंडिया। और इंडिया में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट में अगर कोई स्टेट आगे है तो वो बीजेपी की स्टेट उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। तो बीजेपी की बक्कारी, बीजेपी की गद्दारी को आप समझें अनभक्तों से, गौरक्षकों से। अगर गौरक्षक ओरिजिनल है, क्योंकि कई जगह गौरक्षक भी ओरिजिनल नहीं है, वो खुद गौरक्षा के नाम पर उनका धंधा चलाते हैं। तो गौरक्षक अगर ओरिजिनल है, और हिंदू भाइयों से मैं खुद कहूँगा कि गाय का एहतराम हम कर रहे हैं, इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी डिमांड कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु बना दिया जाए तो सारे झंझट, मॉब लिंचिंग, दंगे फसाद, नफरत की सियासत बंद हो जाएगी। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, क्योंकि अब तो एनसीपी के एक ही सुप्रीमो समझे जाएंगे। अजीत दादा तो दुनिया से चले गए, बल्कि दुनिया से भेज दिए गए, सच्चाई तो यही है। तो अब शरद पवार ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क के हित में काम कर रहे हैं, मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। यानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शरद पवार ने तारीफ की और यह कहा कि जब बात मुल्क की इज्जत की हो तो सियासी इख्तलाफात को रास्ते में नहीं आना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। मुल्क की इज्जत की बात हो तो सियासी इख्तलाफात को रास्ते में नहीं आना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है शरद पवार जी, मुल्क को बेचना, ये मुल्क की इज्जत की बात कहाँ है? मुल्क में महंगाई इतनी बढ़ा देना कि लोग भूख से मर जाए, ये इज्जत की बात कहाँ है? मुल्क में हिंदू मुसलमानों की सियासत करना, ये मुल्क की इज्जत की बात कहाँ है? मुल्क में मंदिर मस्जिद की सियासत करना, ये मुल्क में इज्जत की बात कहाँ है? मुल्क में मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों की अल्पसंख्यक को परेशान किया जा रहा है, दंगे फसाद हो रहे हैं, ये इज्जत की बात कहाँ है? मुल्क में फैसले उल्टे सीधे लाए जा रहे हैं, आ नहीं रहे हैं,
لائے جا رہے ہیں، تو اس میں ملک کی عزت کہاں ہے؟ تو پلیز شرد پوار جی، آپ کا یہ بیان، آپ وزیر اعظم مودی کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کا یہ بیان بھارت کی جنتا کو اور خاص طور سے مہاراشٹر کی جنتا کو شک میں مبتلا کر رہا ہے کہ اجیت دادا پوار کے بعد اب آپ کے قدم تو نہیں لڑکھڑا رہے ہیں، یا کون سی لالچ ہے یا کون سا ڈر آپ کے دل میں تو نہیں ہے جو آپ کو مودی جی کی تعریف کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ ناظرین، ریاست بہار سے ہمارے رپورٹر ذیشان الہی نے بتایا کہ بہار میں اسکول میں وہ جو مڈ ڈے میل دیا جاتا ہے کھانا بچوں کو، وہ مڈ ڈے میل بہار میں زہر بن گیا اور کوہرام مچ گیا۔ بہار کے نالندہ ضلع سے ایک چونکا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں تقریباً 33 بچے اسکول کا لنچ یعنی مڈ ڈے میل کھانے کے بعد اچانک خطرناک شدید بیمار ہو گئے۔ یہ واقعہ ناگرنوسا بلاک کے مڈل اسکول میں پیش آیا۔ اس واقعے کے بعد نہ صرف اسکول کیمپس بلکہ پورے انتظامی محکمے میں افراتفری مچ گئی ہے۔ تمام بیمار بچوں کو فوری طور پر علاج کے لیے الگ الگ ہاسپٹلس میں داخل کرایا گیا ہے۔ اسکول کے بچوں کے مطابق بدھ کے روز انہیں دوپہر کے کھانے کے لیے چاول اور چنے کا سالن پیش کیا گیا تھا۔ ناظرین، نیٹ پرچہ لیک معاملے میں پھر ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ عدالت نے مزید 5 ملزمان کو جیل بھیجا۔ سی بی آئی کو خیرنار سے جو پکڑا گیا ہے، خیرنار، اس سے بڑے انکشافات کی امید ہے کہ وہ بہت کچھ معاملے سامنے لائے گا، لیکن میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کچھ نہیں معاملہ ہوگا۔ 23 لاکھ بچوں کے مستقبل سے اور کروڑوں پیرنٹس کے مستقبل سے کھیل لیا گیا ہے، ان کے فیوچر کو برباد کر دیا گیا ہے۔ بچے آتم ہتیا کر رہے ہیں، بچے ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ میں خود میری بچی کا حال آپ کو کیا بیان کروں، میری خود کی بیوی کا حال آپ کو میں کیا بیان کروں۔ ڈپریشن کا شکار ہو گئے بچے، بڑی محنت کی تھی، اور بچوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر فوراً 3-4 دن 8 دن کے اندر ایگزام لے لیا جاتا تو ہو سکتا کہ بچوں کی تیاری تھی، لیکن پھر ایگزام کو 1 مہینے کے بعد پھینکا گیا۔ تو مودی جی، آپ چوتھی پاس ہے، آپ کو نہیں معلوم پڑھائی کتنی کٹھن ہوتی ہے اور نیٹ کی پڑھائی کتنی کٹھن ہوتی ہے۔ امیت شاہ وہ بھی ایسی ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، یہ سب گوار ہے یہ لوگ، ان کو کیا معلوم بچوں کا، پڑھنے لکھنے والے بچوں کا درد اور نیٹ کے بچوں کا درد۔ بچے 1 مہینے میں بہت کچھ بھول جاتے ہیں، جی ہاں، کیونکہ نیٹ کی کتابیں مودی جی ایسی کتابیں اور بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں، آپ کیا جانو، چوتھی پاس آدمی کیا جان سکتا ہے ان کا درد۔ اگر آپ سچے ہیں اور ملک کے بچوں سے آپ کو پیار ہے تو آپ ان تمام لوگوں کو جن کو نیٹ پرچہ لیک معاملے میں اٹھائے گئے، فاسٹ ٹریک کورٹ میں ان کا کیس چلایا جائے اور 2-3 مہینے کے اندر ان کو پھانسی کی سزا دی جائے، ایسی سزا دی جائے کہ دوبارہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا بھی کوئی لیڈر نیٹ پیپر لیک کرنے کی یا کوئی بھی پیپر لیک کر کے بچوں کے فیوچر سے کھیلنے کی ہمت نہ کرے۔ ایران ایک بڑی چونکانے والی خبر سامنے آ رہی ہے، جی ہاں، کاکروچ جنتا پارٹی چونک گئے ہوں گے آپ بھی، کاکروچ جنتا پارٹی، جی ہاں، کیونکہ ابھی تک کہ آپ نے بھارتیہ جنتا پارٹی سنے تھے، لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی کے مقابلے میں بلکہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے جو ملک میں ستیاناش کر دیا، نوجوانوں کی زندگی سے کھیل لیا، کسانوں کو تباہ و برباد کر دیا، سارے بزنس کو تباہ و برباد کر دیا، مودی جی کے بے وقوفی کے مشوروں سے جو دیش تباہ ہو گیا اور خاص طور سے جوان تباہ ہو گیا، تو جوانوں نے اپنا غصہ ظاہر کرنے کے لیے باقاعدہ کاکروچ جنتا پارٹی کے نام سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دھوم مچائی۔ دھرو راٹھی نے تو کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ یوں سمجھیے کہ جوانوں کا غصہ ہے، اور یہ غصہ اگر پھوٹ پڑا تو یہ زینجی کیا بولتے اس کو، بہت ڈینجر ہوگا، اور یہ جوانوں کا غصہ ہے، اس کو مذاق میں نہ لیں، آپ ہلکے میں نہ لیں۔ کاکروچ جنتا پارٹی جوانوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپنا بنایا اور اپنے یوں سمجھیے کہ خیالات کا اظہار کیا، تو جناب کل تک کی رپورٹ یہ ہے کہ ایک دن میں ٹویٹر پر ان کے 43,000 فالوورز ہو گئے،
اور انسٹاگرام پر 5 لاکھ سے زیادہ فالوور ہو گئے. لیکن یہ کل کی رپورٹ ہے. ابھی دیکھیے 11:14 ہو رہے ہیں. میں نے 10:30 بجے جب دیکھا ان کے فالوورز تو جناب 2 دن کے اندر 11 ملین سے اوپر ان کے فالوورز ہو گئے. اور انہوں نے اپنا نام رکھا ہے کاکروچ جنتا پارٹی. میں سمجھتا ہوں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی غلط نیتیاں اور بھارتیہ جنتا پارٹی نے جو ملک کے جوانوں کی زندگی سے کھیل لیا. کروڑوں نوکریاں ہر سال دینے والے تھے, 12 سال ہو گئے, ابھی تک کے 24 کروڑ جوانوں کو نوکریاں مل جانی چاہیے تھی, نہیں ملی, بلکہ جن کو تھی ان کی نوکریاں چھین لی گئی. جوانوں کا مذاق اڑایا گیا. پڑھے لکھے بچوں سے کہا گیا کہ پکوڑے تلو, ڈگریاں ہاتھ میں لے کر گھوم رہے ہیں بچوں سے کہا کہ بھجیے اور پکوڑے تلو. اور اب جوانوں کے برداشت کیونکہ اندھ بھکتی کی بھی ایک حد ہوتی ہے. اندھ بھکتوں نے دھرم کا اینک لگا کر بہت کچھ قبول کیا بھارتیہ جنتا پارٹی کو, لیکن اب کروڑوں جوان جو ہے وہ غصے میں ہیں اور کاکروچ جنتا پارٹی بنا کر وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو بالکل تباہ کر دیں گے. کیونکہ جوانوں کا غصہ آپ کو معلوم ہے, جوانوں کے غصے نے پڑوسی ملکوں میں کیا کیا کیا. تو بھارتیہ جنتا پارٹی اسے ہلکے میں نہ لے. ناظرین, دیش کنگال ہے, یہ کیسا امرت کال ہے. جی ہاں, 75 ایئر امرت مہوتسو. کانگریس نے ملک کی بری حالت, بد سے بدتر ہوئی معاشی حالت پر تشویش کا, افسوس کا اظہار کیا. مرکز کی مودی حکومت ملک میں بڑھتی مہنگائی کے لیے موجودہ عالمی حالات کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے. یعنی ملک میں 12 سال جب سے بی جے پی کی سرکار آئی, ملک میں بے روزگاری بڑھی, ملک میں مہنگائی بڑھی, ملک کا ستیہناش ہو گیا, ملک کا کسان آتم ہتیا کرنے لگا, ملک کے بچوں کے بار پیپر لیک ہوئے, بچے آتم ہتیا کرنے لگے, پڑھے لکھے بچے, ان کا مذاق بنایا گیا. اب یہ 12 سال میں سب کچھ ہوا ہے, لیکن اب بی جے پی کتنی بدماش ہے کہ اب مہنگائی بڑھ گئی, پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی, ڈیزل کی قیمت بڑھ گئی. کانگریس برسوں سے چلا رہی ہے, لیکن اب بی جے پی بڑی مکاری کے ساتھ, غداری کے ساتھ یہ کہہ رہی کہ آپ تو جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل جو وار اور جنگ کے حالات ہے, یہ ایران, اسرائیل, امریکہ, اس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. یعنی بی جے پی کی بدماشی اور دیش کے ساتھ غداری. آپ دیکھو کہ ملک کی معاشی بدحالی کا ٹھیکرا نریندر مودی اور بھارتیہ جنتا پارٹی موجودہ عالمی حالات کو, انٹرنیشنل حالات کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے. لیکن کانگریس نے اس بات کو سرے سے خارج کر دیا کہ جناب یہ غداری ہے, یہ مکاری ہے, یہ آپ کی حرکتوں کی وجہ سے, آپ نے جو بیوقوفی کے فیصلے کیے اس کی وجہ سے. جی ہاں, یہ سارا دیش کا ستیہناش ہو گیا. اللہ کرے کہ اندھ بھکتوں کو, گوبر بھکتوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے نریندر مودی نے, بھائیو بہنوں, مجھے صرف 60 دن مانگ رہا ہوں آپ سے, اگر 60 دن میں معاملہ حالات درست نہیں ہوئے تو مجھے ملک کے جس چوراہے پر لا کر آپ جو سزا دیں گے منظور ہوگی. پہلے 60 دن مانگا, پھر 60 مہینے مانگا, اور اب کہتا ہے کہ 2047 تک بھائیو بہنوں مجھے وقت دے دو. نریندر مودی 2047 کے خواب دکھائیں گے. جی ہاں, تو یہ سارے حالات مودی جی کی وجہ سے آئے, بھارتیہ جنتا پارٹی کی وجہ سے آئے ہیں. کانگریس نے اس کو کھل کر کہا ہے کہ نریندر مودی اور بھارتیہ جنتا پارٹی دیش کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. جی ہاں, کانگریس کے سینئر لیڈر پون کھیڑا نے کہا کہ 2014 میں جو گیس سلنڈر 414 روپے کا آتا تھا وہ اب 915 تک پہنچ گیا ہے, اور وہ بھی مل نہیں رہا ہے, 2000 تک بلیک جا رہا ہے. یعنی 121% کا اضافہ ہوا. آج حالات یہ ہے کہ جناب کھانے پینے کی قیمت بڑھ چکی ہے, دودھ اور بریڈ کی قیمت بھی بڑھا دی گئی, اور روپیہ تو اتنا گر گیا. جی ہاں, یعنی بی جے پی سے, یعنی نریندر مودی جتنا گرے تھے اس سے بھی زیادہ روپیہ گر گیا. تو حالات خراب ہوئے بھارتیہ جنتا پارٹی کی غلط نیتیوں کی وجہ سے, اور لوٹ مار, کرپشن, لچے لفنگے, چور, موالی کو کہاں کہاں منتری بنا کر بٹھا دیا. یہ سارے حالات
بھارتیہ جنتا پارٹی کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کا علاقہ کوکن جسے ثانی کشمیر کہا جاتا ہے، بڑا خوبصورت علاقہ، بڑا پیارا علاقہ، لیکن کیا کرے، جیسے کشمیر کی حالت بھارتیہ جنتا پارٹی نے بنا دی، اب مہاراشٹر بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار ہے، تب کوکن کی بھی حالت شاید ایسی ہی بن رہی ہے، کیونکہ رتنا گیری کے جنگل میں بم دھماکے ہوئے، پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی، لکڑیاں چننے والے خاتون مہیلا بم پھٹنے سے بری طرح زخمی ہو گئی۔ پولیس کو علاقے کی تلاشی کے دوران جھاڑیوں میں دیسی ساخت کے کم سے کم 25 بم ملے ہیں۔ خون سے لت پت ریشما کو گاؤں والوں کی مدد سے فوری طور پر رتنا گیری کے ضلع اسپتال پہنچایا گیا۔ دھماکے کے براہ راست زد میں آنے کے باعث ان کے بائیں ہاتھ کی انگلیاں بھی بری طرح زخمی ہو گئی ہے۔ ضلع اسپتال کے سرجنوں نے ان کی نازک حالت اور اندرونی چوٹوں کو دیکھتے ہوئے بہتر پلاسٹک سرجری اور گہری نگہداشت کے لیے انہیں فوری طور پر ممبئی منتقل کرنے کی ہدایت دی، لیکن اس واقعے نے سنسنی پھیلا دی ہے۔ جے گڑھ پولیس اسٹیشن کی ٹیمیں اور ضلع کے سینئر پولیس افسران بڑی تعداد میں اس وقت جنگلوں میں پہنچ گئے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جے گڑھ کا علاقہ بہت خوبصورت علاقہ ہے، قدرتی طور پر اللہ نے بڑی خوبصورتی سے نوازا ہے، سمندر کی لہریں اور دریا اور بالکل بہترین پہاڑ، ساری چیزیں بڑی خوبصورت۔ میرے 3 پروگرام یہاں پر جے گڑھ میں ہوئے ہیں، لیکن آج اس علاقے میں پر اسرار جو بم دھماکے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ مہاراشٹر کو بھی نظر لگ گئی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے کشمیر کی طرح مہاراشٹر کے حالات کو بھی خراب کر دیا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، مہاراشٹر کی 2 بڑی خبریں ہیں۔ مہاراشٹر بھر میں اس وقت میڈیکل اسٹورز کی یک روزہ ہڑتال سے ہنگامہ مچا ہوا ہے، اور میڈیکل اسٹورز کی ہڑتال، ان کا ڈیمانڈ، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ آن لائن دوا فروشی اور نئی پالیسیوں کے خلاف کیمسٹ تنظیموں نے احتجاج، دھرنے، آندولن پکارا ہے، کیونکہ آن لائن جو دوا بیچ رہے ہیں اس میں ظاہر بات ہے کہ میڈیکل اسٹورز کا کافی نقصان ہو رہا ہے، اور آن لائن دوا فروشی میں سب سے بات یہ ہے، بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ بہت ساری ڈپلیکیٹ دوائیں بھی مارکیٹ میں دھوم سے چل رہی ہے، اور سرکار کی جو نئی پالیسیاں ہے وہ بھی میڈیکل اور کیمسٹ جو دھندا کرتے ہیں، بیچارے جو کاروبار کرتے ہیں، ان کو سرکار کی نئی پالیسیاں بھی کافی نقصان پہنچا رہی ہے۔ ویسے سرکار کس کو نقصان نہیں پہنچا رہی؟ سرکار نے کون سے ڈپارٹمنٹ کو، مزدور سے لے کر کیمسٹ تک، کس کو سرکار نے لوٹنے کا کام نہیں کیا، کس کو تباہ نہیں کیا، آپ یہ بتائیں۔ خیر، کیمسٹ تنظیموں نے یک روزہ ہڑتال پکاری ہے، جس کی وجہ سے مہاراشٹر بھر میں کافی ہنگامہ ہوا اور جنتا کو کافی تکلیف پیش آئی ہے۔ ناظرین، بڑی اچھی خبر اس وقت، بڑی اچھی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، ہمارے نمائندہ رپورٹر زید عتیق شیخ نے بتایا کہ مہاراشٹر کا ایک شہر ہے پوسد۔ پوسد میں میرے 5-6 پروگرام ہو چکے ہیں، بڑا علمی شہر ہے، اور خاص طور سے دعوتی اور تحریکی شہر ہے۔ یہاں پر طلبہ کے لیے، اسٹوڈنٹس، چھاتر چھاتراؤں کے لیے، بچوں کے لیے بہت ہی پیارا ٹریننگ کیمپ، تربیتی کیمپ لیا گیا۔ جی ہاں، 5 روزہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ یہاں پر لیا گیا۔ شہر پوسد میں اس نوعیت کا ایک منفرد اور باقاعدہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ کا انعقاد پہلی مرتبہ کیا گیا، جسے طلبہ و طالبات کی بھرپور دلچسپی اور شاندار شرکت نے کامیاب بنایا۔ یہ ورکشاپ 2 الگ الگ بیچز پر مشتمل تھی۔ پہلا بیچ لڑکیاں 5 مئی 2026 سے 9 مئی 2026 تک لڑکیوں کے لیے، دوسرا بیچ لڑکوں کے لیے 11 مئی 2026 سے 15 مئی 2026۔ یہ ورکشاپ معروف ٹرینر انجینئر سید ریحان کی زیر نگرانی منعقد کیا گیا تھا، جنہوں نے بہت ہی مؤثر انداز میں
الگ الگ ٹاپکس مختلف موضوعات کو پیش کیا اور طلبہ کی رہنمائی کی. ان کے تجربے اور منفرد ان کا جو تدریسی انداز ہے اس نے اس ورکشاپ کو بہت ہی دلچسپ اور نتیجہ خیز بنایا. دونوں بیچز میں طلبہ و طالبات نے نہایت جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا اور سیکھنے کے جذبے کا بھرپور مظاہرہ کیا. یہ ورکشاپ صرف روایتی لیکچرز تک محدود نہیں تھا بلکہ اسے عملی اور دلچسپ بنانے کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز اور انڈور گیمز کا بھی انعقاد کیا گیا تھا، جس سے شرکاء کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ لطف اندوز ہونے کا بھی بہتر موقع ملا. ورکشاپ کے دوران مختلف اہم موضوعات پر لیکچرز دیے گئے جن میں نمایاں طور پر گول سیٹنگ، کمیونیکیشن اسکلز، باڈی لینگویج اور اینکر مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ، موبائل ایڈکشن اور بہت سا کانفیڈنس بلڈنگ. شرکاء کی جانب سے ابتدائی سے نہایت مثبت رد عمل دیکھنے میں آیا. اکثر طلبہ و طالبات کی رائے تھی کہ اس ورکشاپ کا دورانیہ مزید بڑھا کر 15 دن سے 20 دن یا 1 ماہ تک کر دیا جائے تاکہ مزید سیکھ سکیں اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنا سکیں. ورکشاپ کے اختتام پر شرکاء میں انعامات تقسیم کیے گئے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے سرٹیفکیٹس بھی دیے گئے جن سے ان کے اعتماد میں مزید اضافہ ہو. مجموعی طور پر یہ ورکشاپ ہر لحاظ سے بہت کامیاب اور یادگار تجربہ ثابت ہوا، جس نے نہ صرف شرکاء کی شخصیت سازی میں اہم کردار ادا کیا بلکہ شہر پوسد میں مثبت سرگرمیوں کے فروغ کی ایک نئی راہ بھی ہموار کی. ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BMS ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں. اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے. بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. شوگر بنا پرہیز بنا انگریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے. دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. چہرے کی جھائیاں، داغ دھبے، کالے پن سے ہے پریشان تو پائے صاف ملائم چمکدار خوبصورت اسکن نیچرل گلو قدرتی نکھار کے ساتھ نور کریم صرف 5 سے 6 دن کے اندر اثر. ہربل صحت لایا ہے 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے 72 گھنٹے میں علاج. مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، جوڑوں کا درد، بواسیر، کھجلی، بالوں کا جھڑنا، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مس سے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، دیش یا ودیش سے کہیں سے بھی ہو، دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں.